الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ان گنت بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے علم دین کی فضیلت۔ دین کا علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا، دین کی سمجھ حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی عظیم الشان عمل ہے، اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور خاص کر کے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سلف صالحین کے اقوال کو جب ہم روگردانی کرتے ہیں، ورق گردانی کرتے ہیں، اس وقت صحابہ کرام اور سلف صالحین حصول علم کے لیے ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بارہا اپنے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کس جگہ اور کہاں پر اتری ہے، ان ساری چیزوں کا مجھے علم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں سے کوسوں دور میل فاصلے پر کوئی گاؤں ہو اور اس گاؤں میں کوئی عالم دین موجود ہو اور اس کے پاس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو میں ضرور ضرور گھوڑے کو اٹھاتا اور میں وہاں جا کر میں ان سے میں حدیث کو حاصل کر لیتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مفسر گزرے ہیں۔ جب وہ طالب علم کے دور میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے تو بارہا ان کی والد محترمہ ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹے بے فکر ہو کر دین کا علم حاصل کرنا، دین کے علم کو ذریعہ معاش نہ بنانا، میں تمہارے خرچہ چرخہ چلا کر کے میں تمہارے خرچہ کو پوری کر دوں گی۔ اس طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اندر حصول علم کا یہ حرص اور طمع تھی۔ کیوں؟ علم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ مسلم شریف کی وہ حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ او ثلاث او علم ينتفع به وصدق جاریہ او ولد صالح يدعو له رواہ المسلم کتاب الوصیہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الوصیہ کے اندر لایا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو سن لو، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے زندہ رہتے ہوئے، جو بھی خیر کا کام کرتا ہے زندہ رہتے ہوئے، مرنے کے بعد وہ تمام عمل ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ الا ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں۔ صدق جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی انسان نے اپنے زندگی میں، اپنے حیات زندگی میں اس نے ایسا کام کیا، یعنی مدرسے بنوا دیے، مسجد بنوا دی، مسجد میں کچھ خرچہ اپنے طرف سے انہوں نے لگا دیا، تو مرنے کے بعد اس کو اس چیز کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مدرسے میں لگا دیا تو مرنے کے بعد اس کو اس چیز کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو چھوڑ کر گیا ہے، یعنی جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے رہے، یعنی لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے، اور لوگ اس سے علم سے لوگ اس کے علم سے مستفیض ہوتے رہے، یہاں تک کہ بہت سی یعنی قرآن و حدیث کی بہت سی جو مسائل ہیں انہوں نے اس سے وہ سیکھ لیا اور اس پر وہ عمل کرنا شروع کیا۔ یعنی جب تک اس کے مرنے کے بعد جب تک وہ لوگ اس پر عمل کریں گے اور اس دین کے مطابق کسی دوسرے کو پھر سکھائیں گے تو اس کا ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، اور کسی شخص نے نیک اولاد کو اس دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا ہو، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو جو صالح اولاد ہو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، اور جو صالح اولاد ہوگا وہی دعا کرے گا۔ جتنے بھی دعا کریں گے، جتنے بھی خیر کا کام کریں گے، اس کا ثواب
اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ علم کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور وہ آیت کریمہ اٹھائیے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وحی الہی کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیت کریمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اقرأ، پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھلایا، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ چیز سکھلایا جس چیز کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اقرأ، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اقرأ، پڑھ۔ اس وقت نماز کی تعلیم نہیں تھی، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ کی تعلیم تھی، بلکہ کیا کہا؟ اقرأ، پڑھ اس رب کے نام سے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تب جا کر نماز ہے، روزہ ہے، کیونکہ ایمان کی جو 6 شاخیں ہیں آپ علم کے بغیر آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ ایمان کی کیا شرائط ہیں وہ آپ نہیں جان سکتے ہیں جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، اور ایمان نہیں ہوگا تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، اور مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر آپ جنت نہیں داخل ہو پاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا اقرأ، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اقرأ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اقرأ، پڑھ، یعنی یہاں علم مراد ہے، اور علم کو اگر لغت میں دیکھا جائے تو علم سے مراد قرآن و حدیث کی علم ہے، علم نافع جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کی 2 قسمیں بیان کیا ہے مفسرین نے، ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع۔ علم نافع جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہو، اور یہ علم نافع ہے، اور غیر نافع جو دنیاوی چیزیں ہوں۔ مثلا پہلے ہم آپ کا ساتھی بمبے، دلی وغیرہ میں رہا کرتے تھے، آپ اس سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات آپ نہیں کر پاتے تھے، خط لکھنا پڑتا تھا اور اس کو پوسٹ کرنا پڑتا تھا، اور وہ خط 15 دن، مہینوں تک لگ جاتا تھا اس کے پاس پہنچنے تک، اور پھر وہ خط کو لیتا اور پھر اس کا جواب دیتا، پھر اس کا جواب بھی آنے میں 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ لیکن اتنا ترقی کیا علوم و فنون نے کہ آج جو 2 مہینے کا وقفہ تھا اس کو کھینچ کر کے 2 منٹ کے اندر کر دیا، 1 منٹ کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علم کی چیزیں ہیں، لوگ اس سے حیران و شست ہیں، لیکن یہ علم غیر نافع ہے۔ علم نافع علم وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہو، جو مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے۔ مفسرین نے کہا کہ ہاں، سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر، اس کے بعد اقرأ، آپ ڈاکٹروں کی بھی تعلیم حاصل کر، آپ انجینئر کی بھی تعلیم حاصل کر، دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہے، جتنے بھی علوم ہے، تمام علم سے آپ مستفیض ہوتے رہیں، آپ علم حاصل کرتے رہیں، لیکن پہلے نمبر پر قرآن و حدیث کا علم آپ حاصل کریں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے
جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا، تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ کیونکہ انسان جب قرآن و حدیث کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تب اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم و کرم اور رحمت الہی کا سایہ فگن اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا مخصوص طریقے پر ان پر رحم و کرم ہوتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا رحم اور کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھلایا۔ قلم، پہلے لفظ میں کیا کہا؟ اقرا، پڑھ، اور یہاں قلم کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کر دیا، جیسا کہ حدیث ہے عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب قال رب ماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، رواہ ابو داود۔ اس حدیث کو امام ابن داود نے بیان کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، اور کہا لکھ۔ قال رب ماذا اکتب، قلم نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ فقال له اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، بندے کے تقدیر کو لکھ، قیامت تک جتنے بھی بندے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے اس کے تقدیر کے متعلق لکھ۔ قلم لکھتا گیا، اور جب اللہ نے کہا کہ اب بند کر تو پھر قلم رک گیا۔ تو یہاں فرمایا الذی علم بالقلم، وہ پاک ذات ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ اور ایک جگہ اقرا پہلے کہا اور یہاں قلم، تو مفسرین نے سیاق اور مفسرین نے اس کے طرز بیانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ لکھائی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان آیتوں کے اندر پہلے وحی کے اندر پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے اور لکھنے کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے پڑھائی بھی کر اور ساتھ میں لکھائی بھی کر، کیونکہ بعض علم حاصل ہوتا ہے لکھائی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض پڑھائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جہاں پڑھائی کا تذکرہ ہے وہاں لکھائی کا بھی تذکرہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز سکھایا جس چیز کے بارے میں انہیں کوئی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی اللہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، انسان کو ان کے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، یعنی پیدا کیا اللہ رب العزت نے۔ انسان یعنی جب اپنے ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے اس وقت لا تعلمون شیئا، کچھ بھی چیزوں کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ ان کو تربیت دیتے ہیں، علم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ یہ تو یہاں انسان کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا، اور انسانوں کا جو باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، اور فرشتوں کو جمع کر کے کہا تھا اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اور خلیفہ سے یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ اپنے قائم مقام بنانے والا ہے، بلکہ خلیفہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے آنے والے جو ذریت ہوں گے ان کے وہ جانشین ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام ان کے باپ ہوں گے، اس کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں جا کر خون خرابہ کرے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں کی، ابھی پیدا بھی نہیں کیا، بنایا بھی نہیں، صرف بات ہو رہی ہے بنانے کی۔ اس وقت اس سے پہلے فرشتوں نے کہہ دیا کہ یہ آدم کے اولاد زمین پر آئیں گے اور ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، خون خرابہ کریں گے، ایسے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے، پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ایسے انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ یعنی فرشتوں کو پہلے ہی کیسے معلوم کہ جا کر یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا؟ اس کا مطلب فرشتوں کا غیب کا علم تھا؟ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے سیاق و سباق، فرشتوں نے اپنے عقل سے یہ بات کہی کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے زمین میں جناتوں کو پیدا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، وہی اللہ ہے جس نے آدم علیہ السلام، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جناتوں کو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی جناتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جناتوں کی پیدائش ہوئی، اور پھر ان جناتوں کو زمین میں بھیجا، 2 گروہ بنایا اور دونوں گروہ میں جانشین خلیفہ بنا کر بھیجا، اور کچھ دن زمین میں رہے، پھر دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، خون خرابہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑائی لڑو، اور فرشتے آئے زمین میں، اور جو شرکس قسم کے جو جنات تھے اس کو جزیرہ تک، یعنی اس کو سمندر تک اس کو ڈھکیل دیا۔ تو اسی سیاق و سباق سے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ جس طرح جناتوں نے زمین میں جا کر جھگڑا کیا، اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کے اولاد بھی لڑائی لڑیں گے، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کے تخلیق کی، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بہت کچھ سکھایا، اسماء، یعنی دنیا میں جتنے بھی چیز ہو رہے ہیں ساری چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا اور فرشتوں کو بھی سکھلایا۔ لیکن فرشتے، پھر سوال دونوں سے سوال کیا گیا، فرشتوں سے بھی اللہ رب العزت نے سوال کیا اور آدم علیہ السلام سے۔ فرشتے نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا فلما انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ رب العزت نے کہا اے فرشتے بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا مجھے سکھایا گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے فٹافٹ تمام چیزوں کو بتا دیا، اور اس وقت فرشتوں کے سامنے علم کی وجہ سے بدتری یعنی یہ عروجیت آدم علیہ السلام کے ہوئی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیمی طور پر آدم علیہ السلام کی سجدہ کریں۔ تو علم کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جب گواہی دینے کے باری آئی تو فرشتوں کو شامل کیا اور انسان کو بھی شامل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ انہ، اللہ رب العزت نے جب توحید کے متعلق گواہی دینے کے باری آئی کہ اللہ کے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس وقت اللہ رب العزت نے والملائکۃ فرشتوں کو شامل کیا، وَأُولُو الْعِلْمَ اور علماء کو شامل کیا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور کو بھی شامل کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے نظر میں فرشتے اور علماء جو ہیں عالم دین ہے بڑی محبوب ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے علماء کرام کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو عالم دین ہوتے ہیں اس کے متعلق حدیث ہے، ترمذی شریف کتاب العلم کے اندر ایک حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کے جامع مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کے جامع مسجد کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے صحابی، اے اللہ کے نبی کے صحابی، میں تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے مدینہ منورہ سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ میں مدینہ گیا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئے، پتہ چلا کہ آپ دمشق آئے ہیں، میں آپ کو تلاشتے تلاشتے میں دمشق آ گیا ہوں۔ کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث موجود ہے جو آپ بلا تفریق آپ اس کا سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی آپ کے سند کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اور مجھے پتہ چلا آپ کے پاس وہ حدیث ہے۔ کہا کہ بس اسی کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں بس یہی کام کے لیے آیا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ کہا کہ وہ شخص جو حدیث سننے کے لیے آئے ہو وہ حدیث تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن جہاں سے جس چیز کے لیے چل کر آئے ہو مدینہ رسول اتنا طویل سفر کر کے پیدل سفر کر کے آئے ہو، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، پہلے وہ حدیث سن لو۔ اللہ کے نبی ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلبہ فیہ العلم سرق اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو شخص علم حدیث اللہ قرآن و حدیث کی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، طریقا بہ من الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِجَالِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں فرشتے طالب علم کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُونَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم دین کے لیے آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں سارے کے سارے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
वलजौफ़ बिलमाए, यहाँ तक के वलजौफ़ बिलमाए वलहितान, यहाँ तक के पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं वो मछलियाँ भी आलम दीन के लिए दुआ करती हैं। और दूसरी रिवायत में है वन्नमलतु फ़ी हुज्रिहा, और अगर बिलों के अंदर चूंटियाँ हैं तो वो चूंटियाँ भी तालिब इल्म के लिए और मछलियाँ भी तालिब इल्म के लिए दुआ करते हैं, जो अल्लाह के राह में दीन हासिल करने के निकलते हैं, जो अल्लाह के लिए दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं। और आगे फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, क्यों उलमा जो होते हैं वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस होते हैं। व इन्नल उलमा व इन्नल अंबिया वरसुल ला दिरहम, क्योंकि जो अंबिया अलैहिस्सलाम है उनकी विरासत ये है कि वो मरने के बाद जगह जायदाद छोड़ के नहीं जाते हैं, ला रुपया पैसा छोड़ कर नहीं जाते हैं, ला दिरहम वला दीनारन, ना ही दीनार और ना ही दिरहम छोड़ कर जाते हैं। वरसुल इल्म, अपने वरासत में इल्म को हासिल कर इल्म को छोड़ कर जाते हैं। वमन जाहो बेहज़्ज़िन फ़क़द वाफ़र, और जो शख्स चाहे जितना इल्म हासिल करना चाहे वो इल्म को हासिल कर ले। तो उस वक्त वो शख्स जो हदीस सीखने के लिए अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए थे, बहुत खुश हुए और फिर वो हदीस भी बताए अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिस हदीस को लेकर आपके पास वो तशरीफ़ लाए थे। तो हदीस और इल्म किससे मुराद कुरान हदीस का इल्म हासिल करना है, जो इल्म नाफ़े है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत व फ़जीलत है। तो फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म सिखाया जिस चीज़ के बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं था। सिखाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही इलाही जो पहले उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़ो और पढ़ते रहो, पढ़ने की कोई हद नहीं है। पढ़ाई की इब्तिदा तो है, इंतहा नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करते रहें, उलूम फ़नून आप हासिल करते रहें, डॉक्टरी के इल्म हासिल करते रहिए, इंजीनियर की इल्म हासिल कर रहे हैं, और जितने भी इल्म है सब आप हासिल करते रहिए। आप इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के साथ दुनियावी उलूम व फ़नून जितने भी चीज़ें हैं अल्लाह उनको भी हासिल करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। बारे इलाह हमें इल्म नाफ़े इनायत फरमा। बारे इलाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें तो शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमा, और जो हम में से मकरूज़ है उनकी कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक अता फरमा। हम तब जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रहें और हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर पर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व रफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर रऊफ़ुर रहीम।